اجتماعی میلاد کہاں ہونا چاہیے؟ غور کریں کہ دل کی آواز کیا ہے۔ اجتماع کی دعوت اور تشہیر یہ کس انداز سے کرنی چاہیے؟ ہم حضرات ضروری اعلان سنیے، یوں کام نہیں چلا سکتے۔ دعوت اسلامی والے جو ائمہ ہیں وہ بھی پھر دعوت دیں۔ دیکھیں اگر محلے کے اندر یہ ترکیب نہیں ہوگی تو محلے والے کہیں گے یار آپ نے ہمارے محلے میں تو محفل نہیں کی۔ ساؤنڈ کی بڑی اہمیت ہے اجتماع کے لیے، اس کا بھی چناؤ اور اس کے حوالے سے بھی احتیاط کریں، سستا روئے بار بار، کیونکہ عامہ کا ہم نے کس طرح خیال رکھنا ہے۔ لوگوں کے حقوق تلف نہیں کرنے، دعوت اسلامی میں اس کی بالکل گنجائش نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماہ ربیع الاول میں جشن ولادت مصطفیٰ کی دھومیں ہوتی ہیں۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں 12ویں شب کو اجتماعی میلاد کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری مدہ ظلہ العالی سے ہم سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں اجتماعی میلاد کی تیاریاں کیسے کرنی ہیں اور جلوس میلاد کی تیاریاں کیسے کرنی ہیں۔ سیدی سب سے پہلے سوال تو یہی ہے کہ اجتماعی میلاد کہاں ہونا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ محمد، میرے نبی کا جشن جو ہے سب سے بڑا جشن ہے۔ وہ غور کریں کہ دل کی آواز کیا ہے۔ شہر کے سب سے بڑے میدان میں، سب سے بڑے اسٹیڈیم میں اس کو کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے فائدے کیا ہوں گے؟ جی دیکھیں جب آپ مسجد میں اجتماع کریں گے نا، مدنی مرکز میں اجتماع کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ روٹین کا اجتماع ہے، اور جب آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ میدان میں اجتماع ہوگا تو لوگ سمجھتے ہیں یہ آؤٹ آف روٹین ہے، اور ہے بھی ایسا۔ یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت کی شب ہے یہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے اکابرین نے یہ ہمیں بتایا ہے۔ تو اس میں اجتماع جب ہم کسی اسٹیڈیم میں میدان میں رکھیں گے تو لوگوں کا ذہن یہ بنتا ہے کہ بڑا اجتماع، اور ہے بھی بڑا، اور پھر میجورٹی از اتھارٹی، لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو لوگوں کا زیادہ وہ ایک لطف بھی آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ لوگ بہت ہیں یہاں پر۔ اور پھر آپ دیکھیں شرعی لحاظ سے، ایک روحانی لحاظ سے 40 میں ایک اللہ کا ولی، تو آپ 140 کریں تو 100 اللہ کے ولی، اللہ چاہے گا تو اس میں شامل ہوں گے۔ تو یوں روحانیت بھی اجتماع کی بڑھتی چلی جائے گی اللہ کے رحمت سے۔ ذمہ داران کا بھی ذہن بنتا ہے کہ بڑی جگہ ہے تو اس کو بھرنے کے لیے زور بھی زیادہ لگانا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو حضور ایک تو بڑی رات ہے، لوگوں کا رجحان ہوتا ہے اس رات کو عبادت میں گزارے، تو کیا ہمارے ذمہ داران جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو باقاعدہ ہدف بھی طے کرنا چاہیے اس اجتماع کے لیے؟ دیکھیں بالکل، کام جو ہدف کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کام کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے، انجام ہی کچھ اور ہوتا ہے، کامیابی ہی کچھ اور ہوتی۔ ٹارگٹ سیٹ کریں، ہر مسجد سے، ہر ذیلی حلقے سے مجھے بس چلانی ہے، مجھے گاڑی نکالنی ہے، فلاں شعبے سے، فلاں سے، فلاں سے۔ تو ذیلی حلقے کا، وارڈ کا، یو سی کا، شعبہ جات کا ہدف ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق ان کو کیلکولیٹ کر کے نگران دے دیں کہ بھئی آپ کے اتنے، اور پھر پوری کارکردگی بنے۔ بعض میں اس کے مطابق کچھ حوصلہ افزائی کے میسیجز وغیرہ یا کوئی تفہیم کے میسیج وغیرہ بھی جاری کیے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اجتماع کی دعوت اور تشہیر یہ کس انداز سے کرنی چاہیے؟ دیکھیں امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کو سینہ بسینہ شروع کیا اور چلایا اور بڑھایا اور یہاں تک پہنچایا۔ ہم حضرات ضروری اعلان سنیے، یوں کام نہیں چلا سکتے۔ ڈور ٹو ڈور، ڈور ٹو ڈور، دروازے دروازے، آفس ٹو آفس، آفس ٹو آفس جائیں، ایک ایک کو دعوت دیں، اور پھر دیکھیں اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے۔ اچھا پھر ضرورتاً پینافلیکس پر، اہم جگہوں پر آپ لگا دیں، اپنے مساجد اہل سنت کے باہر لگا دیں، کچھ نہ کچھ پینافلیکس بھی ترکیب بن سکتی ہے۔ جمعوں میں اعلان کروا دیں، جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع میں اعلان، جمعے میں اعلان، اور کچھ جو ہارڈنگس وغیرہ ہوتی ہیں اس کے اندر آپ ترکیب کر لیں، یہ بھی صورتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ کہ چھوٹے چھوٹے وہ اشتہاری کارڈ ادھر گتے لگائے، یہ نہیں کریں، پھر اس کا وہ ادب نہیں رہ پاتا۔ اب نیچے تشریف لے آتے ہیں، درود و سلام لکھا ہوتا ہے، پھر مزہ نہیں آتا۔ ائمہ مساجد ہیں، ذیلی حلقوں میں مساجد میں جمعوں میں جیسے اعلان کی بات، اسی طرح دعوت اسلامی والے جو ائمہ ہیں تو وہ 12ویں شب کو محفل کریں گے، اپنی مسجد میں محفل میلاد کریں گے، تو وہ بھی پھر دعوت دیں۔ جی بالکل، دعوت بھی دیں، اور تلاوت، چند نعتیں، مختصر بیان، آدھے پونے گھنٹے کے اندر صلاۃ السلام اور تبرک اور ملاقات،
اور پھر اعلان کریں گے چلیں بھی مرکزی اجتماع میں ہم شرکت کریں گے۔ حاجی مشتاق مرحوم نگران شورا کا یہ عمل مجھے بہت پیارا لگا جب سے مجھے پتہ چلا۔ آپ تو ماشاءاللہ قاری صاحب بھی، نعت خواں بھی، مبلغ بھی تھے، تو مسجد پہلے سے بھری ہوتی تھی۔ اچھا، آپ تلاوت، چند نعتیں اور پھر بیان کر کے اعلان کرتے تھے کہ نیچے گاڑیاں کھڑی ہیں، اب ہم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جا کر اجتماع میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہی ترکیب ہمارے ائمہ مساجد اور فیضان مدینہ کے امام بھی کریں۔ دیکھیں، اگر محلے کے اندر یہ ترکیب نہیں ہوگی تو محلے والے کہیں گے یار آپ نے ہمارے محلے میں تو محفل نہیں کی، اور یہ تو انشاءاللہ گھر گھر محفل سجائیں گے انشاءاللہ، مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچائیں گے۔ مساجد میں بھی ہو اور اس کی ترکیب، پھر وہیں سے اعلان کریں کہ ابھی ہم یہاں سے جائیں گے، اور پھر گاڑیاں اختتام پر گاڑیاں کھڑی ہوں اور ہاتھوں ہاتھ بٹھائیں اور درود و سلام پڑھتے ہوئے پہنچے اجتماع۔ سبحان اللہ۔ ائمہ مساجد کے لیے آپ نے یہ مدنی پھول دیے، دیگر شعبہ جات والے کس طرح تیاری کریں؟ دیکھیں، ہر شعبے والا یہ کوشش کرے کہ میری شرکت ہو جائے، اور میرا شعبہ خاص جن لوگوں کو مدعو کرنے کے لیے، ان کو دعوت اسلامی کا انٹروڈکشن دینے کے لیے، ان کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے مقرر کیا گیا، ان کو بھی مجھے لے کر آنا ہے۔ مثلا اسپیشل پرسنس ہیں، خصوصی اس ٹائم بھائی نابینا ہیں، گونگے بہرے ہیں، اپاہج وغیرہ ہیں، اللہ سب کو صحت و عافیت دے۔ تو یہ شعبے والے خود بھی آئیں، ایسے سارے افراد کو بھی لے کر آئیں۔ ان کا تو ایک نمایاں حلقہ لگا ہو تو ایک دعوت اسلامی کا بھی اس میں ایک اچھی نیک نامی ہوتی ہے کہ ان لوگوں میں بھی کام ہو رہا ہے۔ دیکھیں، الحمدللہ خوب کام ہو رہا ہے۔ اب جب حلقہ لگے تو اس کے لوازمات بھی پورے ہوں، اس کی ریکوائرمنٹس بھی پوری ہوں، لائٹ وغیرہ بھی ہو، اور یہ پورے ان کو جگہ دی جائے، تو زبردست ترکیب ہوتی ہے۔ اس طرح جو رابطہ سے متعلق افراد ہیں تو وہ ان کے شعبہ جات ہیں، شخصیات کے، تاجران کے، جتنے شعبے جہاں جن اس میں کام کر رہے ہیں، اور رابطہ کے بہت سارے شعبے ہیں، رابطہ برائے شخصیات، رابطہ برائے شوبیز، رابطہ برائے وکلا، وکلا، اچھا اسپورٹس، میڈیکل ڈپارٹمنٹ، تو خود بھی آنا ہے تو ڈاکٹر، پیرامیڈیکل اسٹاف، تو اسپیشلسٹ، ان سب کو، اور جتنے بھی پولیس افسران ہیں، دیگر ہیں، یہ سب کو لے کر اجتماع کے اندر آئے۔ اور اس کا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ نمایاں جگہ بنا لی جائے کہ یہاں پر ہمارے تاجران اور شخصیات کو ہم بٹھائیں گے۔ دیکھیے، یہ ترکیب بھی کی جاتی ہے، اور بالکل وہ ترکیب کی جائے، لیکن اگر پبلک کے اندر بھی بیٹھ جائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی الحمدللہ فوائد ہوتے ہیں اللہ کے رحمت سے۔ تو بہت بڑا شعبہ ہے، شعبہ تعلیم، تو یہ بھی کیا آپ نے بسوں کی یو سی وغیرہ سے ترغیب دلائی، یہ بھی کوئی گاڑیاں چلائیں؟ دیکھیں، جب شعبہ تعلیم پاکستان میں میل و فیمیل کم و بیش مورلیس 6 کروڑ اسٹوڈنٹ ہیں، تو اسلامی بہنوں کا تو معاملہ الگ ہے۔ اب اس میں چھوٹے بچے بھی ہوں گے، سب کو نکال کر کوئی کروڑ تو ہوں گے بھائی، جن کو ہم دعوت دیں پاکستان بھر میں، ان کو مختلف اجتماعات میں شامل کروائیں، پھر دیکھیں کیسے تقدیریں پلٹتی ہیں۔ یہ سمجھیں مستقبل کا سرمایہ ہے نا، اسٹوڈنٹ جو ہے، مستقبل ان کے ہاتھ میں، تو ان کو سچا عاشق رسول بنائیں، ان کا بیڑا پار ہو۔ تو مختلف تعلیمی اداروں سے باقاعدہ گاڑیاں وغیرہ چلنی چاہیے، اور نگرانوں کو چاہیے ضرورتاً ان کی مدد کرے گاڑیاں وغیرہ چلانے کے لیے، تو انشاءاللہ ان کی بھی بھرپور شرکت ہوگی، اور اس شعبے میں بھی دین کا کام بھرپور ہوگا۔ تو جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ تو خاص طور پر تیاری کریں، لاکھوں لاکھ افراد، یعنی ہمارا جو اسٹاف ہے اور جو اسٹوڈنٹ ہیں اور جو سرپرست صاحبان ہیں، ان سب کی اجتماع میلاد میں بھی، جلوس میلاد میں بھی شرکت ہونی چاہیے۔ ہمارے ہر ادارے سے گاڑی نہیں، گاڑیاں چلنی چاہیے۔ بعض میں طلبہ کم ہیں، اچھا جن میں طلبہ کم ہیں ایسے ادارے بھی کم ہیں، زیادہ والے زیادہ ہیں اللہ کی رحمت سے، تو وہاں سے گاڑیاں چلائیں، ان کو بھی لے کے جائیں۔ طلبہ اور سرپرست صاحبان اور اساتذہ، ناظمین، اور جس محلے میں رہتے ہیں، جہاں آپ کا ادارہ ہے، جس جگہ پر آپ کا ادارہ ہے، وہاں پر بھی اہل محلہ کو دعوت دے کر ان کو بھی ساتھ میں لے کر آنا ہے۔ اسی طرح مدرسۃ المدینہ، جو بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے بھائی کے ساتھ آئیں، والد کے ساتھ آئیں، چچا کے ساتھ آئیں، ماموں کے ساتھ آئیں، نانا دادا کسی کے ساتھ آ جائیں، اور اس بہانے وہ بھی آ جائیں گے۔ اور بچوں کو تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو ابھی ناسمجھ تھے، لا کر اجتماع میلاد میں ڈال دیتا تھا کہ ان پر بھی وہ رحمتوں کی جھڑی برسے۔ اجتماع گاہ میں کن شعبہ جات کا اسٹال لگنا چاہیے؟
دیکھیں مکتبۃ المدینہ تو فرسٹ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے عقائد و اعمال کی ترویج ہوتی، اشاعت ہوتی ہے. ماشاءاللہ قرآن پاک، تفسیر قرآن، حدیث اور حدیث کی شروحات، پھر اعلیٰ حضرت کی کتابیں، امیر اہل سنت کی کتابیں، نعتوں کی کتابیں، اور کتنا زبردست ذخیرہ نہیں ذخائر اور خزانے تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں. پھر روحانی علاج، کتنے پریشان حال آتے ہیں تو وہاں کوئی استخارے کی ترکیب ہو جائے، کچھ وہاں سے تعویذ وغیرہ لے لیں. اس طرح اور بھی شعبہ جات جو ہیں ان کی تراکیب وہ ہو. شعبہ تعلیم ہے، جیسے اسپیشل پرسن ہے، اصلاح اعمال کا اصلاح شعبہ ہے، اعمال مدنی بالکل قافلے کا ہو، تاکہ وہاں پر اسلام. بھائی اب میرے ذہن میں ہے کہ امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں کہا تھا کہ 12 ماہ کا سفر کریں. 12 ماہ کا سفر، میرا کیا روٹ کیا ہوگا، میں کیسے ہوں گا، خرچہ کتنا ہوگا، مجھے ڈیٹیل ذہن میں ہے. مثال دے رہا ہوں تو میں جا کے پوچھ لوں گا کہ ارے یہ لگا ہوا ہے بھائی، ان سے پوچھ لیتا ہوں قافلے والوں سے. اسی طرح نیک اعمال کی ترغیب وہ امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں دلائی. یا ہفتہ اور اجتماع میں کس نے کہی تھی یار میں پوچھوں اس کی عمل کیسے کرنا ہوتا ہے، رسالہ کہاں سے ملتا ہے، سنا تھا ایک ایپ بھی ہے، تو وہ آ کر اپنی کچھ تشفی کر لے گا اللہ کی رحمت سے. حضور اجتماع کے انتظامی معاملات کے تعلق سے بھی رہنمائی مل جائے، حقوق عامہ کا ہم نے کس طرح خیال رکھنا ہے؟ دیکھیں دعوت اسلامی میں امیر علیہ سنت کے فیضان سے شریعت کے مطابق کام کرنے کی ترغیب ہوتی ہے اور ترکیب ہوتی ہے، اور ساتھ میں جو قوانین ہیں پاکستان کے، ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں، اس کو بھی ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے شریعت کے مطابق جو ترکیب ہے. تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، راستے بند نہیں کرنے، لوگوں کے حقوق تلف نہیں کرنے. اب جھنڈے یا بینر یا اس طرح ہم نے اجتماع کا انتظام کرنا ہے، کوئی آپ نے وہ کچھ فلاں بانس گاڑ دیا تو فلاں یوں کر دیا، تو وہ جو فٹ پاتھ ہے اس کو توڑ دیا، یہ دھندے نہیں کر رہے. الحمدللہ دعوت اسلامی میں اس کی بالکل گنجائش نہیں. اسی طرح ایسی جگہ اجتماع نہ کریں کہ اب ساؤنڈ وغیرہ کی آواز قریب رہائش گاہ ہیں تو اس سے بھی بالکل بچا جائے. بھائی اتنا ساؤنڈ ہو کہ جو شرکا ہیں ان تک وہ آواز پہنچے، کچھ نہ کچھ آگے جاتی ہے، لیکن ایسے نا کان پھاڑ وہ پورا شہر سنے، ارے بھائی یہاں بلا لو جو آئے سن لیں. اجتماع کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے اور اسٹارٹ کب ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس انداز سے اس کی ترکیب ہونی چاہیے کہ عشاء کے بعد اپنی اپنی مساجد میں اسلامی بھائی جمع ہوں، وہاں تلاوت اور نعت وغیرہ کوئی آدھے پونے گھنٹے کا سلسلہ ہو اور وہاں سے آ جائیں. اب عشاء کی نماز مثال کے طور پر پنجاب میں آج کل 7:45 ہو گئی، تو 8:05 پر عشاء سے فارغ ہوئے تو سمجھیں کہ 9 بجے قریب یہ یہاں سے چلیں گے، تو 9 بجے 9:30 بجے ایک آغاز ہو جائے. ضرورتاً اپنے صوبہ مشاورت کے نگران، ڈویژن مشاورت کے نگران سے مشورہ کر کے وہاں کی جو کیفیت ہے، لوگوں کو جو عرف و عادت ہے اس کے مطابق ترکیب کر لیں. تھوڑا سا گیپ دیں عشاء کے بعد، اور پھر دیکھیں کہ اجتماع، نعت خوانی، تلاوت، پھر بیان کے بعد پھر کچھ گیپ ہوتا ہے سحری کے لیے، کیونکہ عاشقان رسول روزہ بھی رکھتے ہیں. 12ویں شریف کا روزہ رکھنا ایک عاشقوں کا طریقہ ہے، اور میرے نبی ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، یوم ولادت مناتے تھے. تو عاشقان رسول روزہ رکھتے ہیں اور اس کی ترغیب ہوتی ہے سحری کا انتظام بھی ہو، اور سمجھیں کہ آدھا پونا 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ صبح بہارا کی محفل کی ترکیب ہو، اور جیسے ہی طلوع فجر ہو تو دعا ہو جائے، صلاۃ السلام ہو جائے اور دعا ہو جائے، اور پھر وہ اجتماع جو نا بلا تاخیر ختم کر دیا جائے، تاکہ اسلامی بھائی اپنے اپنے محلوں میں، گھروں میں پہنچ کر باجماعت نماز فجر ادا کر سکیں. رات بھر یہ اجتماع رہے، صبح 12 کا بھی وہ درود و سلام پڑھتے ہوئے مقدر جگانے استقبال والی کریں. رات، سبحان اللہ. جاگنے اور جگانے والی رات. حضور منچ کیسا ہونا چاہیے اجتماع گاہ کا؟ دیکھیں امیر علیہ سنت کی تعلیمات کیسی ہیں؟ سادہ کے نا. ہاں وہ ٹھیک ہے، یہ لائٹنگ وغیرہ کی گئی ہے وہ جشن میلاد النبی کی خوشی میں، لیکن منچ اب اس میں نعت پڑھنے والے ہیں، بیان کرنے والے، یہ لوگ آ جائیں، بس اتنا منچ ہو. اور اس پر وہ ایک تو پہلے وہ کوئی پھٹا وغیرہ تخت وغیرہ رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر کارپیٹ بچھا ہوا ہے، کارپیٹ کے اوپر چادر بچھی ہوئی. ارے بھائی اتنے کیوں کر رہے ہو بھائی، کوئی ایک چیز دری سی بچھا دی سادہ سی، وہ ٹھیک ہے. اور بیان بھی بیسٹ یہ کہ کھڑے ہو کر کریں، اگر کوئی معذور ہے میری طرح کوئی بیمار آدمی وہ بیٹھ کر کرے گا ٹھیک ہے، سادہ سی کرسی چیئر وغیرہ رکھ دی جائے،
تو اس طرح کی ترکیب ہونی چاہیے، اور پیچھے بھی وہ سادہ سادہ سا ماحول ہو۔ ساؤنڈ کی بڑی اہمیت ہے اجتماع کے لیے، بلا شبہ اس کا بھی چناؤ اور اس کے حوالے سے بھی احتیاط کریں۔ وہ سستا روئے بار بار، تو اس میں بھی بعض اوقات شاید ہمارے ذمہ داران جو ہے وہ بچت کی طرف جاتے ہیں اور پھر آزمائش ہو جاتی ہے۔ تو ساؤنڈ، بیسٹ ساؤنڈ جو شہر کے اندر ہے نا، اس کی ترکیب کرنی چاہیے۔ یوں سمجھ آتا ہے کہ ایک مجلس بنے گی اجتماع کے حوالے سے تو ان کی ذیلی مجالس اور مختلف شعبے بنیں گے۔ 3-5 اسلام بھائی اس پہ ضرورت، یہ ہوئی ایک مجلس اور اس کے ایک نگران بنے، پھر ذیلی شعبے بہت سارے بنیں گے۔ وہ ظاہر ہے کہ مدنیاتیات بھی جمع کرنے، اس کے اخراجات بھی اجتماع کے، وہ بھی ہم نے کوئی مالیات سے تو نہیں لینے نا، وہ اس میں تو ایک ریگولر ایکسپنسز کی تراکیب ہوتی ہیں، ورنہ بجٹ آؤٹ ہوگا، آزمائش ہوگی۔ اور پھر بسیں وغیرہ چلنی ہے، ضرورتاً اس کی بھی ترکیب کرنی، مگر وہ بھی فائنینس سے نہیں کرنی، تو یہ بھی اس مجلس کریں یا نگران صاحبان کریں۔ پھر اس کے علاوہ دیکھیں لائٹ ہے، ساؤنڈ ہے، پھر سیکیورٹی، پھر جو انتظامیہ سے رابطہ، پرمیشن وغیرہ، اس طرح کی کئی شعبے، لنگر رضویہ ہے، پارکنگ ہے، کھلانے پلانے، برتن وغیرہ اٹھانے، کتنی چیزیں ہیں، اس کے مطابق حسب ضرورت شعبہ جات بنیں گے ظاہر ہے۔ الحمدللہ تو ہم نے سنا کہ کس طرح ہم نے اجتماعی میلاد کی تیاریاں کرنی ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی اور خوب خوب جشن ولادت کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔